تو جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، ہر طرف قربانی کے جانوروں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک جانور کو قربان کر دینے کا نام ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب بھی چھپا ہوا ہے؟ چلیں آج اسی رسم کے اصل جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، تو اصل میں قربانی ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ صرف ایک جانور کو ذبح کرنے سے کہیں کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ چیز ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ اس رسم کے پیچھے جو اصل روح ہے نا، اس پر تھوڑا غور کریں۔ تو سب سے پہلے قربانی کے جذبے کی ہی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سالانہ رسم نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک بہت گہری روحانی مشق ہے، جس سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا جانور صرف ہماری ملکیت نہیں ہوتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک مقدس امانت ہے، اور جیسے ہی ہم یہ سوچ اپناتے ہیں نا، اس چھوٹی سی تبدیلی سے پورے عمل کو ایک بالکل نیا، بہت گہرا معنی مل جاتا ہے۔ اور اس پورے عمل کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بہت بنیادی اصول سے، رحم دلی سے۔ مطلب اس سے پہلے کہ کوئی بھی رسم ادا کی جائے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بالکل کھیل تماشا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انہیں دوڑایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، یا فضول میں پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں قربانی کی جو اصل روح ہے نا، اس کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ اس اصول کی بنیاد پیغمبر اسلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث میں ملتی ہے: ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے میں ثواب ہے۔ بس یہی رحم دلی کا جذبہ ہے جو قربانی کے عمل میں سب سے پہلے، سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اس رحم دلی کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے؟ اس کا مطلب سیدھا سا ہے: جانوروں کو لڑانے جیسے کاموں سے سختی سے دور رہنا، انہیں ڈرانا یا مارنا نہیں، اور ہاں، اس بات کو یقینی بنانا کہ انہیں وقت پر چارہ اور پانی مل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں رحم دلی کا عملی ثبوت ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے نیت سے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ معاشرتی دباؤ اور دکھاوے کی وجہ سے یہ مذہبی فریضہ ایک مقابلے جیسا بن جاتا ہے۔ یہاں نا دو بالکل الگ الگ رویے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے فخر، مقابلہ اور دکھاوا، جیسے سب سے مہنگا جانور خریدنا یا دوسروں کے جانوروں کا مذاق اڑانا، اور پھر دوسری طرف ہے تقویٰ، یعنی خلوص اور عاجزی، اور قربانی میں اصل چیز یہی نیت ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اس بات کو کیا خوب واضح کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جانور کی قیمت یا اس کا سائز کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل میں تو اس کے پیچھے کی نیت اور تقویٰ ہی ہے جو قبولیت کا معیار ہے۔ اب ایمانداری اور ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نا ایک بڑا دلچسپ قصہ سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قربانی کا جانور صرف ہماری ملکیت نہیں، بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک شخص نے اپنے دوست کی بھیڑ اجازت کے بغیر لے لی، پھر لاپرواہی سے وہ جانور کھو گیا۔ جب مالک نے پوچھا تو اس سے جھوٹ بول دیا، اور حد تو تب ہو گئی جب ایک اور دوست کو بھیڑ کا روپ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو دیکھا، ایک غلطی یعنی بغیر اجازت جانور لینا کیسے غلطیوں کی پوری زنجیر بن گئی۔ یہ بالکل صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایک بے ایمانی دوسری کو جنم دیتی ہے۔ اور اس پوری کہانی کا جو اخلاقی سبق ہے وہ قرآن کی اس آیت میں بالکل واضح ہے: گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دھوکہ دہی میں کسی کا ساتھ دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ایمانداری ہر حال میں لازم ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں قربانی کے دن کے مخصوص اصولوں کی۔ یہ اصول اصل میں اس جانور کے لیے احترام کا آخری اظہار ہے۔ یہ اصول بہت بہت اہم ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کو ٹھیک سے کھلانا پلانا، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرنا، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف اور خوف محسوس ہو۔ یہ زندگی کے احترام کا تقاضا ہے۔ روحانی پہلوؤں کے علاوہ قربانی کے کچھ اہم معاشی فوائد بھی ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ اس سے کسانوں کو آمدنی ہوتی ہے، کسائیوں کو روزگار ملتا ہے، اور جو چمڑے کی صنعت ہے اس کو بھی فروغ ملتا ہے۔ یعنی یہ ایک پورا معاشی سائیکل ہے جو معاشرے کے کئی طبقوں تک فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ان تمام اصولوں اور کہانیوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا کہ قربانی کا اصل مفہوم آخر ہے کیا؟ دیکھیں، جانور کی قربانی دراصل صرف ایک علامت ہے،
اصل قربانی وہ تو اپنی میں کی ہے، اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، اور دنیا کی چیزوں سے جو دل لگایا ہوا ہے اس کی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی ہمیں رحم، عاجزی اور ذمہ داری جیسے کتنے ہی اہم اسباق سکھاتی ہے۔ تو اب اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان اقدار کو صرف عید کے ان چند دنوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔